واضح الفاظ میں موجودہ دنیا کے بارے میں یہ تصور دیا گیا تھا کہ یہ زمینی سیارہ جس پر انسان آباد ہیں محدود عمر ہے، یہاں انسان اپنے لیے پیراڈائز کی تعمیر نہیں کر سکتا، عارضی طور پر امتحان کے لیے بنی ہے اور اس کے بعد یہاں سے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا کی مدد سے انسان یہاں زندہ رہتا ہے، یہ اپنی مطلوب دنیا بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ایک آیات درج ذیل ہے، وَتُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ بَرَازُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ اس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی ایک زبردست اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اسلام کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق موجودہ سیارہ جس پر زندگی بخش حالات ہیں وہ حتمی طور پر ختم ہونے والے ہیں، اصل ان کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے انسانی دماغوں نے اس کے برعکس نظریہ قائم کیا، سقراط اور افلاطون اور ارسطو سے لے کر زمانے کے رہنماؤں تک ہر ایک نے یہ نظریہ قائم کیا کہ وہ انسانیت کے دل کو آئیڈیل دور کی طرف لے جا رہے ہیں، آئیڈیل نظام اور آئیڈیل وغیرہ۔ معاملے میں لوگوں کا اوپینین اتنا بڑا ہوا ہے کہ بار بار برعکس نتیجہ نکلنے کے باوجود انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ بس ڈارون آرگینک ایوولوشن کا نظریہ سامنے آیا کہ وسیع تر انتباہ کے تحت یہ یقین کر لیا گیا کہ انسان کی تمدنی تاریخ بہتر سے زیادہ بہتر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سائنس کے ظہور کے بعد اس نظریے کو مزید تقویت ملی اور یہ یقین کر لیا گیا کہ موجودہ دنیا کو دنیا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ڈافر کی کتاب فیوچر شاک پہلی بار 1970 میں چھپی۔ کتاب میں یہ تاثیر دیا گیا تھا کہ دنیا ترقی کر کے انڈسٹریل ایج میں پہنچی تھی، مزید ترقی کر کے سپر انڈسٹریل ایج کی طرف سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر کچھ سپیسیز ٹیکنالوجی میں کچھ ترقی ہوئی تو اس نے اعلان کر دیا to build a space civilization for tomorrow from where human can travel from moon and from there to Mars۔ اب ہم زمینی تہذیب سے آگے بڑھ کر اسپیس سیویلائزیشن کے دور تک پہنچ رہے ہیں، ہم زمین سے چاند تک سفر کریں گے اور وہاں سے مارس تک پہنچ جائیں گے۔ باتیں ہو رہی تھی کہ ہماری زمین پر وہ اختتامی دور شروع ہو گیا جس کو گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ موجودہ دنیا کے سب سے بڑا عالمی ادارہ ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت ایک انٹرنیشنل پینل بنایا گیا۔ پینل میں 2500 سائنسدان شامل کیے گئے۔ سائنسدانوں کا تعلق دنیا کے 130 ملکوں سے تھا۔ پینل موسمیاتی تبدیلی پر ریسرچ کے لیے تھا۔ اس پینل نے اپنی ریسرچ مکمل کر کے اس کی تفصیلی رپورٹ اقوام متحدہ کے حوالے کر دی۔ یہ کسی ایک کانفرنس کی بات نہیں، آج کل تقریباً ہر روز میڈیا میں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ تمام دنیا کے سائنسدان مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر زندگی کے اعصاب کا مسلسل خاتمہ ہو رہا ہے۔ اسپیسیز اب تک ناموافق موسم کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے کی ایک رپورٹ نئی دہلی کے انگریزی اخبار ٹائم آف انڈیا میں شائع ہوئی۔ اس کا عنوان یہ تھا وارننگ سنگز۔ سلسلے کا ایک اور حوالہ یہ ہے، مشہور سائنسدان ایم ایس لوو لیک نے جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں کہا 50 تک سطح ارض کا ایک بڑا حصہ خشک ہو چکا ہوگا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ On the edge of greatest die of humanity has ever seen. Lucky if 20% of us survive what is coming۔ انجام کے کنارے پر پہنچے ہیں جبکہ ایک ایک کر کے لوگ مرنے لگیں گے، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ واقعہ ہوگا جس کو اس سے پہلے انسان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں اگر 20% آدمی بھی زندہ بچ جائیں بہت زیادہ خوش قسمت انسان ہوں گے۔ وارمنگ کا موضوع موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ ٹاپک بن چکا ہے۔ اس موضوع پر کثرت سے رپورٹیں اور مضامین اور کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔